الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین قال الامام علیہ الصلاة والسلام ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم فقال ایھا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی۔ ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، ہم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت، برکتوں کے ساتھ، والرحمہ، اور رحمتوں کے ساتھ، والمغفرہ، اور مغفرت کے ساتھ۔ یہ تین حصے 10 دن کے ہیں۔ برکت کا مہینہ اول 10 دن، اس کے بعد جو ہے وہ رحمت کا مہینہ 10 دن، اس کے بعد والا، اور مغفرت کا مہینہ۔ شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو خدا ہی کا بنایا ہوا ہے، مگر 12 مہینوں میں افضل ترین جو ہے یہ مہینہ ہے، یعنی 11 مہینے غیر افضل ہیں اور 12واں مہینہ یہ خدائی کا افضل الشہور۔ وَأَيَّامُهُ، اس کے دن کیسے ہیں؟ افضل الایام، تمام سال کے دنوں سے اس کے دن 30 دن جو ہے وہ تمام دنوں سے 365 دنوں میں افضل ہے۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں تمام راتوں میں 365 دنوں کی راتوں میں یہ 30 دن کی راتیں بہترین راتیں ہیں، افضل ترین راتیں ہیں۔ وساعت افضل الساعات، اور اس کا ہر لمحہ تمام سال کی ساعتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم کو اللہ نے اپنی جانب دعوت دی اور پکارا ہے تم کو اپنا مہمان۔ وجعلتم فیہ اہل کرامہ، اور اللہ نے اس میں تمہیں اہل کرامت سے قرار دیا ہے، تمہاری مکرمت اور احترام اور عزت تمہاری کی ہے۔ لہذا اللہ نے تمہیں جب مہمان بنایا ہے تو ہر مہمان کا کچھ جو ہے وہ میزبان پر حصہ ہے، احترام ہے، اس کی قدر و منزلت ہے۔ خدا میزبان ہے اور تمام روزے دار اس کے اس مہینے میں میزبان ہیں۔ تو مہمان جب پلٹنے لگتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ بہرحال بہتر سے بہتر دیتا، کھلاتا پلاتا ہے، اور بہتر سے بہتر ساز و سامان کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ لہٰذا تحفے تحائف دیے جاتے ہیں مہمانوں کو، جب مہمان بلایا جاتا ہے، میزبان کی میزبانی یہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے بھی تمہیں تحفہ دیا ہے، اس طرح سے کہ تمہیں جب اپنا مہمان بنایا ہے تو آواز دی کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہاری نیند، اے میرے مہمانوں، یہ تحفہ میری جانب سے ہے کہ تم سوتے رہو، تب بھی تمہارا سونا میرے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اور تمہاری جو ہے وہ سانس کا آنا جانا، ہر سانس تمہاری اس میں تسبیح کا درجہ ثواب کے لحاظ سے رکھتی ہے۔ یہ میری طرف سے، یہ میرے مہمانوں، تمہیں گفٹ ہے۔ تو ایک گفٹ تو یہ ہے کہ نیند کو عبادت قرار دیا، دوسرا تحفہ یہ ہے کہ تمہاری سانس کو تسبیح کے مانند قرار دیا۔ جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، ویسے ہماری سانس آتی جاتی ہے، تو اللہ خوش ہو کے ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے، اور ہم سے جو ہے وہ ہمارے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمہارے، اے میرے مہمانوں، اللہ کہتا میں میزبان ہوں، اے میرے مہمانوں، تمہارا عمل
اس مہینے میں مقبول ہے، جو بھی کرو گے تمہارا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، لہذا چوکنا نہیں چاہیے تلاوت قرآن سے، نماز سے یا کوئی بھی۔ اسی لیے مسلمان زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے ہم مہمان ہیں اور بے پناہ پروردگار ہمارے اوپر جو ہے وہ راضی و خوشنود ہو کے مہربان ہے، رحیم ہے اور تحفہ تحائف دے رہا ہے۔ تو تیسری چیز ہو گئی تمہارے عمل مقبول ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس میں تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سال کے کسی بھی حصے میں دعا قبول نہ ہوتی ہو، رمضان میں پیغمبر صادق ہیں، ان کی گارنٹی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا اور علی جیسے صادق و امین بیان کریں دعاءکم مستجاب۔ اے میرے مہمانوں، تمہیں چوتھی گفٹ، چوتھا تحفہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ تمہاری دعا قبول ہے۔ جو بھی تمہاری دعا قبول نہ ہوئی کسی اور ایام میں، روزہ رکھو اور اس بھوک اور پیاس کے عالم میں خدا کو یاد کرو کہ ہم تیرے مہمان ہیں، اور انشاءاللہ جو دعا کریں گے خدا عالم نے اس کا وعدہ لیا ہے۔ رسول اس کی ضمانت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس خطبے کے یہاں تک کی وضاحت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ نے ہماری مہمانی کی، البتہ ہم کو بھی میزبان کے اعتبار سے مہمانی کے شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ مثلا برائیاں نہ کرنا چاہیے، غیبت نہ کرنا چاہیے، جیسا ہم کو مہمان بلایا ہے، میزبان جیسا ہے اس کی شایان شان ہم کو مہمانی جو ہے وہ برتنا چاہیے۔ وآخر دعوانا